حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں بھی وہ میرے بندے کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ جب میرا بندہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے اور بہترین جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ پھر اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ ایک بالش میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ پھر اللہ نے فرمایا جب میرا بندہ ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں دونوں ہاتھوں کے وسعت کے برابر میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ پھر اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے، جب میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میری رحمت اس کے لیے آگے بڑھتی ہے، اس پر سایہ کرتی ہے اور میں اس کی دعاؤں کو میں جو ہے فوراً قبول کر لیتا ہوں۔ تو میرے بھائی، اللہ کی رحمت کیا ہے؟ آج ڈھانپنے کے لیے تیار ہے، مگر آج ہم اللہ ہی سے ہم دور ہیں، اللہ کے گھر سے ہم دور ہیں، اللہ کے گھروں سے ہم دور ہیں۔ اللہ کو یاد کریں، ذکر و اذکار کریں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ ہم نے کیا سنا، کیا پڑھے ہیں ہم لوگ؟ درخت کا جو ہے کوئی پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا، سنا ہی نہیں ہم نے؟ ایک پتا بھی درخت کا، جھاڑ کا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ یہ اللہ کی جو ہے اتنی زبردست قدرت والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کی ذات اتنی زبردست قدرت والی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما، ان سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نامہ اعمال لکھنے کے علاوہ ایسے فرشتے بھی اللہ نے دنیا میں پیدا کیے ہیں جو زمین پر جو ہے سرگرم ہے، جو زمین پر گشت کرتے پھرتے ہیں۔ نامہ اعمال لکھنے کے علاوہ ایسے فرشتے بھی اللہ نے پیدا فرمائے جو زمین پر سرگرم ہے، جو زمین پر پھرتے رہتے ہیں زمین پر، جہاں پر اللہ کی ذکر کی مجلس ہوتی ہے، جہاں پر اللہ کی ذکر کی مجلس ہوتی ہے، جب وہ فرشتے دیکھتے ہیں تو جتنے بھی جو فرشتے ہوتے ہیں وہ فرشتوں کو وہ آواز دیتا ہے ادھر آؤ ادھر آؤ، یہ اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ فرشتے جو اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، یہاں تک کہ آسمان تک جو ہے وہ ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب وہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے کہ اے فرشتوں، میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑ کر آئے؟ وہ کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم نے تیرے بندوں کو اس حال میں چھوڑ کر آئے کہ وہ تیری حمد بیان کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری تعریف بیان کر رہے تھے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے پروردگار، اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو اور زیادہ تیری جو ہے تعریف بیان کرتے، تیری اور زیادہ تیرا ذکر و اذکار کرتے، اور تیری تسبیح زیادہ کرتے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، میرے بندے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تیرے بندے جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کیا میرے بندوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں، اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اگر تیرے بندے جہنم کو دیکھ لیتے تو جہنم سے اور زیادہ نفرت کرتے، جہنم سے اور زیادہ بچنے کی کوشش کرتے۔ تو پھر اللہ پوچھتے ہیں میرے بندے کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں
کہ اے پروردگار تیرے بندے جنت کا سوال کر رہے تھے. اللہ کہتے ہیں کیا میرے بندوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں. اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اگر تیرے بندے جنت کو دیکھ لیتے تو اور جنت کو طلب کرنے میں اور زیادہ وقت لگاتے. میرا بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں تم سب گواہ، تم سب کو میں نے گواہ بنایا، میں نے سب لوگوں کی میں نے مغفرت کر دی، میں نے سب لوگوں کی میں نے بخشش کر دی. تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے پروردگار اس مجلس میں ایک فلاں شخص ایسا بھی آیا جو اپنی کوئی ضرورت کے کام سے آیا تھا، جو اپنی کوئی ضرورت کے کام سے آیا تھا، تیرا ذکر کرنے نہیں آیا تھا، کوئی ضرورت کی وجہ سے، کوئی ضرورت کے کام کی وجہ سے آیا تھا اس مجلس میں. اللہ نے فرمایا جو ذکر کی مجلس میں کوئی کام سے وہ آیا تو میں نے اس کی بھی میں نے مغفرت کر دی. یہ اتنی بابرکت مجلس ہے. تو اس لیے میرے بھائی ہم کو کیا چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ کا ذکر و اذکار کرتے رہیں. کریں انشاءاللہ اللہ کا ذکر و اذکار کریں، اللہ سے محبت کریں.